اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج 10 رمضان المبارک ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ملکۃ العرب جناب ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کا دن ہے، جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ہیں۔ کیونکہ اسلام پہ 2 شخصیات کا بہت زیادہ خرچ ہوا ہے، وہ ہے جناب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے جن کا مال بہت زیادہ خرچ ہوا ہے، جن کی دولت خرچ ہوئی ہے اسلام کی اشاعت میں، اسلام کو پھیلانے میں، اور دوسرے ہیں سردار مکہ جناب ابو طالب علیہ السلام، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کی اولاد خرچ ہوئی ہے، مولا امیر المومنین علی علیہ السلام، اور پھر آپ کی پوری اولاد جو خرچ ہوئی ہے وہ اسلام کی اشاعت میں اور اسلام کو بچانے میں خرچ ہوئی ہے۔ تو آج ذکر کرتے ہیں جناب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کا، کہ جنہوں نے اپنی ساری کی ساری دولت، جو کہ ملکۃ العرب تھی، جو کہ یمن، حجاز اور دیگر ممالک سے سامان تجارت منگوا کر شام کو بھیجا کرتی تھی، اور عرب کی امیر ترین خاتون تھیں، اور عرب کی ایک تاجر خاتون تھیں، اور مکہ کی مشہور ترین ثروت مند خاتون تھیں، جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عقد کے لیے چنا، حتیٰ کہ آپ کی اس وقت عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی، مگر اس سے پہلے آپ نے کسی مرد کے لیے اپنے آپ کا انتخاب نہیں کیا، نہیں کسی مرد کو اپنے آپ کے لیے چنا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ مردوں سے دور رہنا چاہتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں سردار الانبیاء جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کر لیا تھا، کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک غالباً 25 سال تھی، تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مال تجارت کے ساتھ شام کی طرف گئے، اور پھر وہاں پہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ تھا، اور اس میسرہ نے جب دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر تھا اس میں جو واقعات رونما ہوئے، اور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صداقت تھی، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری تھی، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین تھے، ان سب کا تذکرہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے کیا۔ فقط ایسے نہیں کیا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی امانت داری اور آپ کا امین ہونا اس وقت مکہ میں مشہور ہو چکا تھا، تو اس مشہوری کی بنا پہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو اپنے مال تجارت لے کر شام جانے کے لیے انتخاب کیا اور آپ کو آفر کی۔ تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب علیہ السلام کی اجازت سے وہ آفر قبول کر لی، وہ پیشکش قبول کر لی، اور جب پیشکش قبول کر کے آپ مکہ سے روانہ ہوئے، تو مکہ سے لے کر شام، اور شام سے پھر واپسی پر راستے میں بہت سے واقعات رونما ہوئے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت و طہارت اور آپ کی نبوت پر دلیل تھی۔ تو وہ جو واقعات تھے، وہ میسرہ کیونکہ اس مال تجارت کے بالکل ساتھ تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، تو ان سے بہت زیادہ متاثر ہوا، جن میں بہت سے واقعات ہیں، جن میں بادلوں کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سایہ کرنا، اور رستے میں چشموں کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پھوٹ پڑنا، اور بہت سے دوسرے جو ساتھی آپ کے تھے ان کی زندگی بھی بچانا، اور وہاں پہ پانی جہاں پہ پانی نہیں تھا اور وہاں پہ بہت سے چشمے پھوٹ پڑے، رستے میں مختلف واقعات ہوئے۔ اس طرح ایک راہب کا واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو وہ جو واقعات تھے، پتھروں کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے راستہ چھوڑنا، یہ تمام جو واقعات تھے، یہ میسرہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ چشم دید گواہ تھا، وہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اور پھر جب وہاں پہ تجارت کے لیے سامان لے گئے، تو پہلے سے جتنا پہلے بھی تاجر جایا کرتے تھے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال کے ساتھ، تو وہاں پہ جو نفع ہوا اس سے
دگنا نفع ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر تجارت میں۔ تاہم میسرہ جب واپس آئے تو اس نے اپنے آپ کو اس قافلے سے جدا کر لیا اور باقیوں سے پہلے مکہ میں پہنچا، اور آ کے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی اور کرامات کی جو باتیں تھیں وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو بتائیں۔ تو اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کے اس امانت داری اور ان واقعات کو دیکھتے ہوئے چاہا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد کروں، نکاح کروں۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے خود اپنے عقد کا پیغام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچایا، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے اس کا تذکرہ کیا، اور پھر جناب ابو طالب اور جناب حمزہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواستگاری کے لیے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے چچا کے پاس پہنچے، اور پھر جناب خدیجہ کا عقد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ مگر اس وقت تک جناب خدیجۃ الکبریٰ ایک عرب کی مشہور ثروت مند اور باعزت باشرف خاتون تھی، اور پھر اس شرف کو دوبالا کر دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عقد نے کہ آپ کی نسل سے آتینا کل کوثر کا مصداق بنی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی۔ اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سے 4 بیٹے بھی عطا کیے تھے، مگر وہ اس دنیا میں نہ رہے، تو لوگ کہنے لگے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا عطا کی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر رہے گا، کیونکہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ مگر جس ملکۃ العرب نے، عرب کی ایک تاجر خاتون نے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سونے اور چاندی کے انبار لگ جایا کرتے تھے، یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی تجارت کا حال تھا۔ تو اس خاتون نے جب اسلام کی اشاعت کی باری آئی، مبعوث رسالت ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس مشن میں اپنی ساری کی ساری دولت نچھاور کر دینا اور دولت کو خرچ کر دینا، اور عرب کے جتنے لوگ آپ کے مقروض تھے تمام کا قرض اس شرط پہ معاف کر دینا کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتے ہیں تو میں تمام کے قرضے معاف کرتی ہوں، اور لوگوں کو عطا کر دینا۔ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ایک عظمت اور شرف کی واضح دلیل ہے۔ اور پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا اس حالت میں آ جانا کہ شیب ابی طالب میں مشکلات کا وقت گزارنا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے شیب ابی طالب میں درختوں کے پتے کھا کے بھی گزارا کیا۔ تو اس شیب ابی طالب کے مشکل حالات میں جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو اس سال کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے عام الحزن کا نام دیا، یعنی غم کا سال کا نام دیا۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جہاں پہ ایمان میں پہل کرنے والی خاتون تھی، اور جہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے میں پہلی خاتون تھی، وہیں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اپنا سارا مال بھی لوٹا دیا اور ساری مشکلات جناب خدیجۃ الکبریٰ نے برداشت کی۔ تو یہ ملکۃ العرب کی زندگی تھی جو ہم نے مختصراً آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ تو دوستو، محسنہ اسلام، محسنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جب لوگ آپ پہ ظلم کیا کرتے تھے، مکہ والے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آتے تھے اور ان کا تذکرہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے کرتے تھے، تو یہ واحد خاتون تھیں
اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بند آتی تھی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دیتی تھی، حتیٰ کہ آپ کے زخموں کو بھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو صاف کرتی تھی اور کہتی تھی کہ آئے محمد، آپ اللہ کے رستے پہ آپ چلتے جائیں، اللہ کے دین کو پہنچاتے جائیں، اور خدیجہ الکبریٰ آپ کا ساتھ دے گی، اور حتیٰ کہ آپ نے اپنی ساری دولت قربان کر دی اور پھر اللہ کے ہاں ایک عظیم شرف پایا۔ تو دوستو، اپنے محسن کو نہیں بھولنے چاہیے، اور اسلام کی محسنہ ہے جناب خدیجہ الکبریٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس باشرف بیوی ام المومنین کے صدقے ہم تمام کے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔